ربیع الاول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور ہر مہینے میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار مواقع موجود ہوتے ہیں۔ انہی بابرکت مہینوں میں ایک عظیم اور مبارک مہینہ ربیع الاول بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا اور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو نور ہدایت سے منور کر دیا، شرک کی تاریکیوں کو توحید کی روشنی میں بدل دیا، جہالت کو علم سے، ظلم کو عدل سے، نفرت کو محبت سے اور گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا۔ اسی لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اخلاق، سنت، رحمت، عدل، عبادت، خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہماری آج کی ویڈیو میں اس بابرکت مہینے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، 2 صدقے کرنے کے حوالے سے ہے۔ جو شخص ماہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اور صدقہ کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اہل ایمان پر عظیم احسان قرار دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور فرمایا، قل تعالی اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی آمد کی برکت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ تمام آیات اور احادیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ربیع الاول کا اصل تقاضا صرف جذباتی اظہار نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل، اخلاق حسنہ، عبادت، صدق و امانت اور خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام نے جس عمل پر بہت زیادہ زور دیا ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وہ نیکی صدقہ ہے جس سے کسی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ ایک مسکراہٹ، کسی پریشان حال کی مدد، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی عیادت کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، علم سکھانا، والدین کی خدمت کرنا اور ضرورت مند کی مدد کرنا بھی صدقے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، سخاوت، شفقت اور خدمت خلق کے اصفا کو اپنی عمل زندگی میں اختیار کریں۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے دلوں کو اخلاص، محبت، سنت کی پیروی اور صدقہ و خیرات سے عبادت کر لیں
تو یقیناً یہ مہینہ ہماری اصلاح، ہمارے ایمان کی تازگی اور معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی ربیع الاول کے مہینے میں تو ایسے صدقے کرنے کے بارے میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو وہ اللہ کی محبوب کی آمد والے اس مہینے میں یہ 2 صدقات لازمی کرے۔ جو شخص بتائیں گے طریقے کے مطابق یہ 2 صدقات کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش اور راضی ہوگا کہ وہ شخص جس چیز کی تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات پوری کر دی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے کون سے صدقے کرنے چاہیے اور ان کا طریقہ کار جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صدقے کی اہمیت، اس کی اقسام اور صدقہ انسان کی زندگی میں کیسے برکت لاتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک مسلمان کو ربیع الاول میں کس طرح صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا ہر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ناظرین کرام، جب بھی اسلام میں صدقے کا ذکر آتا ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف یہ بات آتی ہے کہ کسی غریب کو کچھ رقم دے دی جائے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسلام نے صدقے کا مفہوم صرف مال خرچ کرنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس سے کسی انسان یا مخلوق کو فائدہ پہنچے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صدقے کا ایسا جامع تصور عطا فرمایا جس سے معاشرے میں محبت، اخوت، ہمدردی، احسان و تعاون کی فضا قائم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا آج کا عمل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مہینے میں 2 صدقے کرنے کا عمل ہے۔ جو شخص یہ 2 صدقے بتائے گئے طریقے سے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ لفظ صدقہ عربی زبان کے لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سچائی اور اخلاص۔ گویا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال، وقت، صلاحیت یا محنت خرچ کرتا ہے وہ اپنے ایمان کی سچائی کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ اسی لیے صدقہ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور تقوی کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جانے والا کوئی بھی خرچ ضائع نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی تم جو بھی نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ دنیا میں کیا جانے والا ہر صدقہ، ہر نیکی دراصل آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس مختصر مگر جامع حدیث نے صدقے کے مفہوم کو بہت وسیع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو راستہ بتاتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، کسی کے دل کو خوش کرتا ہے یا کسی کی مشکل آسان کرتا ہے تو وہ بھی صدقے کا اجر حاصل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سوچئے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ صرف ایک مسکراہٹ کو بھی صدقہ قرار دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت ہی نہیں بلکہ معاشرتی بھلائی اور عوامی خدمت کو بھی بہت بڑی نیکی قرار دیتا ہے۔ ناظرین، علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں صدقے کی کئی صورتیں بیان کی ہیں جن میں اہم درج ذیل ہیں۔ پہلی قسم مالی صدقہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال سے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا ہے، جیسے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی امداد، بیماروں کے علاج میں تعاون، مساجد، مدرسات میں اور فلاحی کاموں میں حصہ لینا،
دوسری قسم صدقہ جاریہ، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر انسان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جیسے مسجد تعمیر کرنا، کنواں کھدوانا، علم کی اشاعت، قرآن مجید وقف کرنا یا ایسا نفع بخش علم چھوڑ جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، یہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تیسری قسم جسمانی صدقہ، اپنی طاقت اور محنت سے کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا سامان اٹھا دے، کسی نابینا کو راستہ پار کرا دے یا کسی کمزور کی مدد کرے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ چوتھی قسم اخلاقی صدقہ، اچھے اخلاق، نرم گفتگو، معاف کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور دل آزاری سے بچنا بھی صدقے کی بہترین صورتیں ہیں۔ ناظرین، صدقہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صدقہ انسان کے دل سے بخل اور دنیا کی بے جا محبت کو نکالتا ہے۔ یہ انسان میں اثار، محبت، رحم دلی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بہترین بدل عطا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اطمینان ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین، آپ نے ماہ ربیع الاول میں یہ 2 صدقات لازمی کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ جو شخص ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ 2 صدقے کر لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی خوشنودی کا حقدار بن جائے گا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، بھوکھوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے اور معاشرے کے کمزور افراد کا سہارا بنا جائے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت صرف زبان سے درود پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سخاوت اور خدمت خلق کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں صدقہ صرف ایک مالی عبادت نہیں، بلکہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بندے کی ایمان، اخلاص، رحم دلی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال روزی میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں صدقہ کرنے والوں کے لیے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو صرف آخرت میں اجر عطا نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی زندگی میں برکت، سکون، اطمینان اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اگر تم صدقہ ظاہر کرو کہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر اسے پوشیدہ رکھ کر محتاجوں کو دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہوں میں سے بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے بہت سے صالحین اپنی نفلی خیرات کو حتی الامکان چھپا دیا کرتے تھے تاکہ ان کے عمل ریا میں شامل نہ ہوں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب کیسے بنتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے پر رحم کریں۔ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بیمار کے علاج میں مدد کرتا ہے یا کسی مجبور انسان کا سہارا بنتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا عمل انجام دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی
کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کن لوگوں پر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے؟ اسلام نے صدقہ کرنے کے ساتھ یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اسے صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ سب سے پہلے اگر خاندان میں کوئی ضرورت مند ہو، جیسے غریب بھائی بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں یا دیگر قریبی رشتہ دار، تو ان کی مدد کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنا دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اس کے بعد یتیم، بیواؤں، مساکین، مقروض لوگ، مسافر، بیمار، طلبہ، طالب علم اور دیگر حقیقت ضرورت مند افراد صدقے کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس میں انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے دے۔ ناظرین، صرف صدقہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونا سب سے اہم بات ہے۔ قرآن و سنت نے قبولیت کے چند اہم اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول، اخلاص۔ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے، تعریف حاصل کرنے یا شہرت پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی انہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا اصول، حلال مال سے صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، اسی لیے صدقہ ہمیشہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ تیسرا اصول، احسان نہ جتلانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان صدقہ دینے کے بعد بار دوسرے پر احسان جتلائے یا اسے شرمندہ کرے تو وہ اپنے اجر کو ضائع کر سکتا ہے۔ چوتھا اصول، مستحق تک پہنچانا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ حقیقی ضرورت مند تک پہنچانا چاہیے۔ اگر انسان تحقیق کر کے مستحق لوگوں کی مدد کرے تو اس کا اجر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مہینہ کہتے ہیں، اس محبت کا سب سے خوبصورت اظہار یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی کفالت کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بیماروں کی عیادت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محبت، رحم، سخاوت اور خدمت خلق کا درس دیا۔ اس لیے اگر ربیع الاول میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ یقیناً ایک عظیم نیکی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ماہ ربیع الاول میں کون سے دو صدقے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے ماہ ربیع الاول میں روزانہ صبح کا معمول بنا لیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے اور پانی رکھنا ہے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے جس سے انسان کی تمام پریشانیاں، رکاوٹیں، دکھ، تکلیفیں سب دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نمک لے لینا ہے اور پھر اس نمک پر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر کے اس کو اپنے استعمال والے نمک میں شامل کر کے اس کا کھانا بنوا لینا ہے اور غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو آپ نے اس کھانے پر مدعو کرنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے اس بابرکت مہینے میں ان کو وہ کھانا کھلا دینا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے دسترخوان میں شامل ہو جائیں گی اور یہ سارا عمل آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ اس کا سبب میری کامیابی، میرا رزق وسیع ہو جائے۔ اور اس نمک پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ए अल्लाह मैं तुझसे इस महीने की भलाई मांगता हूँ, इसकी बुराई से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसके बाद आपने एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है। आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा की तिलावत कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। और फिर आप इसके बाद इस दुआ को आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर गिनकर सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना है। तर्जमा ए लोगों के रब तकलीफ को दूर फरमा, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा अता फरमा जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। फिर आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़कर नमक पर दम कर देना है और फिर बताए गए तरीके के मुताबिक इसको इस्तेमाल में लाना है और फिर अपने लिए दुआएं भी मांग लेनी है। इंशाअल्लाह इस नेक और बाबरकत महीने के सदके और किए गए 2 सदकात के सदके अल्लाह ताला आपके तमाम दुख, तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें दूर फरमाएंगे। तो आप सब लोग मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर सदका देंगे। अगर माल ना हो तो अच्छी बात करें, किसी दुखी दिल को तसल्ली दें, किसी बीमार की अयादत करें, किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखें, किसी ज़रूरतमंद की खामोशी से मदद कर दें और हर नेकी सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अंजाम दें। नाज़रीन, अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में सदका और खैरात की अहमियत को समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ नेक अमाल करने की सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने और अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।